بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو پھر یہ ٹپس آزما کر دیکھیں۔ رمضان میں صبح صادق سے شام کو افطار کے وقت تک بغیر کچھ کھائے پیے رہنا ایک ہمت کا کام ہے، اور روزمرہ کی زندگی کے ساتھ یہ ایک تھکا دینے والا عمل ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ سال کا ایک ایسا وقت ہے جس میں آپ کے صبر و شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ روزانہ کی کھانے پینے کی عادات کو چھوڑ کر ایک دم سے ماہ رمضان کے روزے رکھنا کسی بھی عام انسان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ویسے تو روزے رکھنا اچھی صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جب روزمرہ زندگی کے ساتھ کم نیند اور مصروف زندگی شامل ہو جائے تو آپ کو روزے کے دوران کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، اور نتیجے میں آپ کو روزہ لگ سکتا ہے۔ عام طور پر صبح کے وقت اور دن بھر کمزوری اور تھکا ہوا محسوس کرنے کی ایک بڑی وجہ اور جسم میں کافی مقدار میں صحت مند نیوٹرینٹس نہ ہونا شمار کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں روزے کے دوران ایک دم سے شدید بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ روزے کے دوران دو سب سے عام مسائل جن کا ہمیں دن بھر سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھوک اور تھکاوٹ ہے، جس کو ہم عام زبان میں روزہ لگنا کہہ سکتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی وجہ سے رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے قابل بنیں۔ جیسے جیسے آپ کا جسم رمضان کی روٹین کا عادی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ٹپس ہیں جن کی مدد سے آپ کو دن میں روزے کے دوران توانائی مل سکتی ہے، اور ان کو استعمال کر کے آپ روزے کے دوران بھوک اور تھکاوٹ سے بچ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت صحت مند غذا کا انتخاب۔ سحری کے دوران ایک متوازن غذا آپ کے جسم کو دن بھر کا روزہ گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاضمے کو بھی بہتر بناتی ہے۔ وقت پر اٹھیں اور اپنے روزے کا آغاز اچھی غذا سے کریں۔ بغیر کچھ کھائے روزہ رکھنا ایک اچھا خیال نہیں ہے، کیونکہ آپ کو آگے پورا دن اس طرح گزارنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے جسم کی غذائی ضروریات کے مطابق پانی پی رہے ہیں، جو آپ کو دن بھر کے تناؤ سے بچا سکے۔ سحری میں دہی کھانا اور لسی پینا بھی پیاس کے لحاظ سے ایک اچھی ٹپ ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دن بھر روزے کے دوران پیاس کم لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اپنی روٹین میں تھوڑی بہت سرگرمی اور ورزش شامل کریں۔ جیسے جیسے آپ کا جسم رمضان میں روزے رکھنے کا عادی ہو رہا ہوتا ہے تو شروع کے دنوں میں آپ کے جسم کی انرجی لیول کم ہو سکتی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے دن بھر کی روٹین میں تھوڑی بہت کسی قسم کی سرگرمی یا ورزش شامل کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔ اگر ورزش ٹھیک طریقے سے کی جائے، چاہے پھر وہ صرف چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو تھکانے کی بجائے آپ کے جسم میں توانائی کو بڑھاتی ہے۔ اپنی رمضان روٹین میں تھوڑی سی ورزش لازمی شامل کریں، جیسے کہ سحری کے بعد تھوڑی سی واک، تاکہ آپ کے جسم کو دن بھر کے لیے توانائی مل سکے۔ اپنی نیند کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ بہت زیادہ اور بہت کم نیند دونوں آپ کے جسم میں تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے رمضان کی روٹین میں اپنی نیند پوری کرنے کی ایک اچھی روٹین برقرار رکھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر سونا بھی ایک اچھا خیال ہے۔ اس سے آپ کو بعد میں دن بھر افطار کے وقت اچھی توانائی ملے گی۔ اپنی توجہ اور ذہن کو بھوک اور تھکاوٹ سے ہٹائیں۔ ہمارا دماغ بہت دلچسپ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ آپ کا فوکس مکمل طور پر صرف ایک چیز پر قائم کر سکتا ہے اور ساتھ ہی باقی ہر چیز کو مکمل طور پر نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول کریں کہ آپ کا دھیان بھوک اور پیاس کی طرف ہی نہ جائے۔ اگر آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو اپنی توجہ مرکوز کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں، نہ کہ افطار کے وقت کو پہنچنے کے گھنٹے گننے بیٹھیں۔ اس طرح اگر آپ بھوک اور پیاس کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو جلد ہی آپ کا دماغ آپ کو روزہ لگنے کے خیال سے دور کر دے گا۔ گرمی سے خود کو بچائیں۔ چونکہ پاکستان میں رمضان کا مقدس مہینہ پچھلے کچھ سالوں سے گرمیوں میں ہی آ رہا ہے، اس سال بھی ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پیاس اور روزہ لگنے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ایک اچھا مسلمان ہونے کے طور پر گرمی ایک ایسی وجہ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے روزے قضا ہونے کا باعث بنے۔ اس لیے گرمیوں کے گرم دنوں کے دوران روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اچھی طرح خیال رکھیں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں اور اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ پنکھے اور اے سی کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو سورج کی تپتی دھوپ سے بچائیں۔ اس سے آپ کو بہت حد تک مدد ملے گی اور روزہ بہت کم لگنے کا امکان ہوگا۔ چائے اور کیفین کے اوپر پانی کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو عموماً دن بھر جاگے رہنے کے لیے مصنوعی انرجی ڈرنکس یا کیفین جیسے چائے یا کافی کی عادت پڑ چکی ہے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسی عادت سے جوڑنے کا بھی انتخاب کیا ہے جو طویل مدت میں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی اور در حقیقت آپ کے دل کے فنکشن پر دباؤ ڈالے گی۔ اس لیے اپنے جسم کو پانی پینے کا عادی بنائیں۔ اپنے پانی پینے کی مقدار کو زیادہ کریں اور کافی یا چائے کے کپ کی بجائے ہر بار پانی پینے کو ترجیح دیں۔ اس طرح پانی آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ کرے گا اور آپ کے ذہن کو چست و تر و تازہ رکھے گا۔ اپنی غذا میں فائبر شامل کریں۔ سحری اور افطار کے وقت اور ان کے درمیان جب آپ روزے سے نہیں ہوتے ہیں، اپنی غذا میں جتنا ہو سکے فائبر شامل کرنا ایک بہت اچھا اور صحت مند خیال ہے، کیونکہ فائبر آپ کے جسم میں بھوک کو کم کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ فائبر والے کھانوں کا استعمال کریں، جیسے پھل، سبزیاں، ہول گرین، لوبیا وغیرہ۔ ان کھانوں میں عموماً پانی کا جزو بھی زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بھرپور محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح آپ بعد میں روزے کے دوران بھوک اور پیاس کے احساس سے اور روزہ لگنے سے بچ سکتے ہیں۔ ایسی غذا کھائیں جو ہضم ہونے میں زیادہ وقت لے۔ دن بھر روزے کے دوران بھوک سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ سحری کے دوران ایسی غذا کھائیں جو ہضم ہونے میں زیادہ وقت لے۔ اس طرح آپ کے جسم کو سستی محسوس کیے بغیر دن بھر توانائی فراہم ہوتی رہے گی۔ آہستہ ہضم ہونے والی غذا میں پھلیاں، دال، اناج وغیرہ شامل ہیں۔